الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادت سے اس جمعے میں شرکت کے لیے دور و دراز سے تشریف لائے ہیں. اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو تقوی الہی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، تب تک وہ خدا کا خاص بندہ نہیں کہلاتا، عابد نہیں کہلاتا، عبادت گزار نہیں کہلاتا. سب سے جو مہم اور ضروری چیز ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے. تقوی الہی ہم اختیار کریں گے تو آپ تمام محرمات سے دور رہیں گے اور تمام واجبات کو انجام دیں گے. عزیزان ایمانی، جس آیہ مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، پاک پروردگار سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 ہے. پاک پروردگار اس آیت میں ارشاد فرما رہا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. پھر پاک پروردگار فرما رہا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آبا و اجداد کی پیروی کرنی ہے. خدا فرماتا خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے راہ پر چلیں گے. تم پیروی کرو، اس چیز کی پیروی کرو جس کو خدا نے تم پر نازل کیا ہے. خدا نے جو تم پر نازل کیا اس کی پیروی کرو. آپ کہہ سکتے قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرو، یا احادیث معصومین میں جو پیغمبر کی زبانی خدا نے جو پیغمبر کی زبانی آپ نے سنی ہے اس کی پیروی کرو، یا دین اسلام کی پیروی کرو. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کفار و مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے نہیں، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے. اگر جو غلط راستے پر ہی کیوں نہ ہو ہم ان کی پیروی کریں گے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر وہ گمراہی کے راستے پر ہو، اگر چونہیں شیطان عذاب کی طرف بلا رہا ہو، جہنم کی طرف بلا رہا ہو، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے. مقصد یہ ہے پاک پروردگار کا کہ تمام انسانوں کی ہدایت کرنی، چاہے مشرکین ہو، کفار ہو، کوئی بھی ہو. پاک پروردگار چاہتا ہے کہ سب ایک راستے پر رہے، سب متحد ہو کر رہے، حکم خدا پر سب لوگ لبیک کہیں. اگر تمام لوگ، تمام انسان، تمام مخلوقات اگر ایک ہی حکم پر لبیک کہیں گے تو یہ اختلافات دنیا میں باقی نہیں رہتے. لیکن لوگ ہیں کہ کہاں مانتے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے وہ صاحب لوگ کہہ رہے ہیں، کہنے دیجئے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا من کرتا ہے یا ہمارے آبا و اجداد جس راہ پر چلے ہیں. تعصب کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کیوں سنیں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان آج مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، مسلمان تقسیم ہو گیا ہے. جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تمام مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے، تمام مسلمان ایک ہی جگہ جمع تھے. جو آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان جب تک پیغمبر کے ایک تھے تب نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا. تمام جب سے پوچھا جاتا تھا اب کیا ہے تو لوگ کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہم مسلمان ہیں. صلوات بر محمد عزیزان گرامی، بعد از وفات پیغمبر لوگ تعصب میں آ گئے، لوگ عداوت اور دشمنی کی بنا پر ڈیوائیڈ ہوتے گئے. ہاں بات تو یہاں پر آ گئی. پیغمبر نے بارہا جس طریقے سے ہمارا عقیدہ شروع کا عقیدہ ہے کہ بارہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ چن لیا تھا، تو لہٰذا بعض لوگ علی کے ساتھ چلے گئے، بعض لوگ حضرت ابوبکر کے ساتھ چلے گئے.
وہاں سے مسلمان تقسیم ہوتے گئے. عزیزان گرامی اس کے بعد وفات پیغمبر مسلمانوں کے دو بڑے گروہ گئے. ایک علی کے چاہنے والے, ایک حضرت ابوبکر کے چاہنے والے. میں تمام سننے والے, باہر سننے والے, اندر سننے والے سامعین سے کہوں گا, کیا حضرت علی علیہ السلام کو صرف شیعہ مانتے ہیں؟ سوال ہے, کیا صرف شیعہ مانتے ہیں؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کو ہمارے اہل تسلط بھائی نہیں مانتے؟ خلیفہ چاروں کون ہے اہل تسلط؟ حضرت علی علیہ السلام ہے. لیکن دشمنی اور عداوت کی بنا پر آج نام سے تو لوگ علی کو مانتے ہیں, لیکن جب کہا جب امام علی نے یہ فرمایا ہے تو اس قول کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کسی بنا پر, اسی تعصب کی بنا پر لوگوں نے علی کو مخصوص کر دیا صرف شیعوں سے. میں کہتا ہوں علی صرف شیعوں کا نہیں, علی تمام مسلمانوں کے رہبر ہیں, تمام مسلمانوں کے رہبر ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ علی رہبر نہیں, علی ہمارے کچھ نہیں لگتے, وہ گمراہ ہو چکا ہے دین پیغمبر سے, وہ کلمہ گو پیغمبر نہیں رہا. اس لیے کہ علی علیہ السلام کو تمام مسلمان مانتے ہیں. کوئی پہلے نمبر پہ مانتا ہے, کوئی چوتھے نمبر پر مانتا ہے, مانتا ہر کوئی ہے. لیکن عزیزان گرامی جب علی علیہ السلام کی محفل رکھی جائے, امام علی کی شہادت کی مجلس رکھی جائے, ہمارے بھائیوں سے کہیے جو علی کے چاہنے والے ہیں ان سے کہے بھائی آپ آئیے اور آ کر علی کی مجلس میں شرکت کرے. اس سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں. ایام فاطمیہ چل رہے ہیں, ایام فاطمیہ نہیں بھائی چل رہے ہیں, یعنی شہادت کے ایام چل رہے ہیں. لہذا عزیزان گرامی یہی سوال پھر آتا ہے, آج تمام مسلمانوں سے آپ سوال کریں بھائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کون تھی؟ ہر مسلمان یہی کہے گا جو کلمہ حقیقی کلمہ کو تعصبی مسلمان نہ ہو, تعصبی مسلمان نہ ہو. ہر مسلمان یہی کہے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی بیٹی تھی. اور مسلمان کی کسی بھی فرقے سے تعلق نہ, تم سے سوال کریں آپ, ہر کوئی یہ کہے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی بیٹی تھی. ہائی عزیزان گرامی اگر تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے, ہر کوئی مانتا عقیدہ ہے, یہ کنفرم ہے عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی تھی. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کی شہادت کی مجلس رکھی جاتی ہے یا ولادت کی محفل رکھی جاتی ہے, تو کیا آپ شیعوں کے علاوہ دیگر تمام مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کبھی فاطمہ زہرا کی مجلس رکھی ہو, کبھی فاطمہ زہرا کی ولادت کی مجلس رکھی ہو؟ کہیں نہیں ملیں گے. تو بات پھر یہی آ جاتی ہے, فاطمہ زہرا تھی تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل تھی فاطمہ زہرا, اس لیے کہ فاطمہ زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن تعصب کی بنا پر مسلمان اتنے متعصب ہو گئے. آج فاطمہ زہرا اگر مخصوص ہو گئی تو صرف شیعان حیدر کرار مخصوص ہو گئی. آج مسلمان ہر کوئی عقیدہ رکھتا ہے, ہر مسلمان سے پھیلو, ہر مسلمان سے تیرو فاطمہ زہرا پیغمبری ملائکل, ہر مسلمان سے تیرو امام علی علیہ السلام پہ مسلمان و خلیفہ بن. لیکن آج جب فاطمہ زہری مجلس سے کہنی, فاطمہ زہری میلاد کہنی, کون موگا تو سچی ہمیں انکار تھے سے کون ہے آج آیا موگا تو انکار تھے شنون ہے دا انکار تھا ہوگا مسلمان نے بھی. اگر کوئی ایک صدیقی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبری ملائی تو اصلی, لیکن اصلی نے بھی باقی صرف شیعوں دا بھی تھی تو گمراہ ہوئی ہنو. اسی لئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسل دے گالو مورد سمور انی تبلیغ کو چیزیں قیمت نے آواجی, مگر یہ کہ میں بال ملا میں بچو سن اللہ محبت کھاتے پیغمبری مغتور کسل دے گالو. کون ہے مغتو مسلمان؟ اش فاطمہ زہرا صرف شیعوں سن اللہ مخصوص کے بھی لنی, اش امام علی علیہ السلام شیعوں سن اللہ مخصوص کے بھی لنو, امام حسین علیہ السلام تاریخ زندگی کوئی سن کا تھوڑی والا نہیں مغتور ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا یوداس ہے کہ امام حسین اگر قربانی ڈالو تو صرف شیعوں کا قربانی نہیں ڈالو, پیغمبر اسلام و کلمہ باقی چھوڑو نکالو حسین قربانی ڈالو, لا الہ الا اللہ باقی چھوڑو نکالو حسین قربانی ڈالو, محمد رسول اللہ باقی چھوڑو نکالو امام حسین علیہ السلام قربانی ڈالو. لیکن آج مسلمان کو کھجاتا یا حسین مجلس دکھائی جو تو حسین مو پشیموں کو تو اونچی ہوناس کناوہ مسلمان ہوگا تو بلیس اولاد پیغمبر بل. لہذا حسین صرف شیعوں قربانی نہیں ڈالو, تمام مسلمانوں کا حسین قربانی ڈالو. لہذا ہر آؤ مسلمان کی کوئی سے تھینو کی مو پیغمبروں کلمہ گو بلوس, مو پیغمبروں کلمہ رازم مسلمان بلوس. جیسے ضروری ہے نہیں کہ جس طریقے سے پیغمبر سے حسین سے نلا محبت تھے لو, آئی فاسٹ موگا تو سے حسین
फिर अला मोहब्बत छोड़ा हमें खुदावंद आला का इरशाद बोला इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है उनके लिए यकसा है कि आप उन्हें मुतनब्बिह करें या ना करें, वो ईमान लाने वाले तिरिगी मुसलमानों ने जब आयती मफहूम लगाना यानी कि मुंतबिक छिंदो आज मुसलमानों से हकीकत बयान कीजिए। कोई शिया नहीं, कोई मुस्लिम, इस्लाम में कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम शिया है वो गलत कहते हैं, जो कहते हैं कि हम सिर्फ सुन्नी है वो कहते हैं गलत कहते हैं। आपको ये कहना कि हम मुसलमान है पैगंबर के कलिमा को है ना यानी फर्ज कोई ना मुसलमान को, लेकिन ना यानी कि तअस्सुब के हिसाबियों से आज यही वजह आए थे कि उनको चाहे मुतनब्बिह करो, डराओ, धमकी दो या अच्छे से उनको समझाओ, बल्कि वो ईमान लाने वाले ईमान लाने अच्छी या हम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनको डराओ धमकाओ मुतनब्बिह करो वो ईमान नहीं लाने यानी जी। अगर मुसलमान दक्षंगा न यारा शियाइन ना यारा सुन्नी न तो यारे हकीकत बयान को सा हकीकत बयान बानसी हकीकत वाज़े छानसी ना यारे इनकार में न जुमाने यो बेहतर इनकार में तू बाना इनकार बसिन यारे तू तअस्सुब बिना पर इनकार बसिन। आज हमारे तमाम मुसलमान भाई पूछे क्या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दामाद पैगंबर नहीं थे? सुका इनकार भाई इंचसी ना सुका इनकार भाई इंचसी सुका लाए जमे आया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो पैगंबर की बेटी थी, उनकी शादी किससे हुई? किसी भी से भी सवाल कर रहा तमाम मुसलमान ना किसी सवाल कर सभी कहेंगे अली से शादी हो गई थी। भाई उसी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे क्या हसन हुसैन उनके बच्चे नहीं थे? जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इमाम हसन ना इमाम हुसैन ना नूराइन मदसफिना नी फरजान भी मदसफिना पैगंबर इस, लेकिन ना तमाम ना सब इसमें सब शिया सुन्नी सब शामिल है। हकीकत बयानी आज के ज़माने में नहीं होती है। कल मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, एक अहले तसन्नुन भाई की मैं सुन रहा था, उसमें कहते हैं जब ये बताते हैं तो शिया समझते हैं हमारा है और सुन्नी कहते हैं शिया हो चुका है। जब वो अहले तसन्नुन के मजमे में जाते हैं वहाँ जाकर कोई हक बयानी करते हैं तो शिया समझते हैं सुन्नी है, सुन्नी समझते हैं हमारा है। तो जब शियों में आगे कोई हक गोई करे तो सुन्नी समझते हैं शिया है। जब सुन्नियों में जाकर कोई मोमिन हक गोई से काम लेता है तो शिया समझते हैं ये सुन्नी है। हाय अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप इस्लाम के पैरोकार हैं तो इस्लाम में सुन्नी शिया कोई नहीं है। इस तअस्सुब के चश्मे को उतार दीजिए, आप चश्मे को उतार दीजिए। कल आप पैगंबर को मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? हाय अज़ीज़ान, लेकिन बात सिर्फ यहीं पे आ जाती है कितना भी समझाने में आप हम तमामी से कहता हूँ मैं हज़रत कहता हूँ तासुबी शिया न बनिए। तासुबी शिया न खुदा को पसंद है, न पैगंबर को पसंद है, न औलाद पैगंबर औलाद फातिमा को पसंद है, बल्कि शिया अगर बनिए तो पैरोकार पैगंबर बनिए, पैरोकार इमाम दवाज़ह बनिए। 12 इमामों ने जिस तरीके से हमारी तरबियत की हमें सिखाया है किस तरह की जिंदगी करनी है उस तरह के पैरोकार बनिए। हमारे तमाम अहले तसन्नुन भाई से मैं कहता हूँ आप मुसलमान हैं यकीनी तौर पर हम मुसलमान सब हैं, लेकिन तासुबी मुसलमान न बनिए। इसलिए कि कल पैगंबर का फरमाएंगे मेरी बेटी की शहादत की कितनी बार हमने आंसू बहाए मेरी बेटी की शहादत के ऊपर, कौन जाओगे उस टाइम? पैगंबर पूछेंगे हुसैन ने कलिमा बचाने के लिए मेरे दीन को बचाने के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी थी, कितनी मर्तबा हुसैन के जुलूस में शिरकत की। हाय अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग भी हुसैन के अज़ा को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग भी हुसैन की मजालिस को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हुसैन के जुलूस को बंद कराना चाहते हैं वो मुसलमान नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए कि मुसलमान वो होता है जो पैगंबर और पैगंबर की आल के अक़वाल के ऊपर लब्बैक कहता है। लोग हमें दुश्मन समझते हैं तो समझते रहे, हमारी नजर में तमाम मुसलमान वो इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुसलमान जो कलिमा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हमारी जान है, वो उसके लिए हमारी जान कुर्बान है। इसलिए कि हम जिन आइम्मा के पैरोकार हैं, इसलिए कि हम जिन आइम्मा के फॉलोअर्स हैं, इसलिए कि जिन मुज्तहिदीन की हम तकलीद करते हैं, हम रहबर मुअज़्ज़म की तकलीद करते हैं, हम आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद करते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं अगर हमारी जान है, आज आप कौन शिया हो, कौन होते हैं आप शिया जो कहेंगे हमारे नहीं है? हमारे भाई है, भाई से नाराज हो सकता है, भाई कुछ नाराज हो सकती है, नाराजगी आ सकती है, लेकिन जब दो भाई मिलकर बात करते हैं मसले हल हो जाते हैं।
مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان انہی چیزوں کو سمجھ لیتا کہ ہم حقیقی مسلمان سمجھ لیتے، آج انسان یہ کہتا کہ ہم پیغمبر کے کلمہ گو ہے، آج دنیا کی یہ ہمت نہ پڑتی کہ آج جب بھی دیکھو آج مسلمانوں کو آتنکوادی کا دھپا جو لگایا گیا ہے وہ ہماری اسی ڈیوائڈ پن کی وجہ سے ہم جو تقسیم ہوتے گئے، اس لیے کہ جیسے جیسے آپ تقسیم ہوتے جائیں گے آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کمزور ہو گئے آپ کا دشمن آپ سے غافل نہیں ہے، آپ دشمن سے غافل ضرور ہے لیکن آپ کا دشمن آپ سے غافل نہیں ہے۔ جیسے ہی دشمن کی نظر پڑتی ہے آپ ڈیوائڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے ہیں، فرقہ وارانیت میں آپ تقسیم ہو چکے ہیں، لہذا فوراً آ کر وہ آپ کے اوپر حربہ استعمال کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے۔ دشمن کی چال دیکھیں، آج مسلمان کو مسلمانوں سے ہی لڑا رہا ہے، یہ دشمن کی چال ہے عزیزان گرامی۔ اگر نانا یارا دی سمجھ یوں نہ کہ نانا یارا مسلمان انجرے دشمن لدے صاحب ہمت چھچز میں تو کہ شیعوں کو شیعوں سے لڑا دے، شیعوں کو سنیوں سے لڑا دے، سنیوں کو دیوبندی بریلوی کر کے لڑا دے، ایک کسی کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن ہم دشمن کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں، فیل ہو گئے ہم لوگ۔ لہذا دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر آج کسی کو دیکھتے ہیں شیعوں کو شیعوں سے لڑا رہا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کر آپس میں ہم ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں۔ جیسے اس دن کی میں نے خطبے میں کہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان میں 3 تاریخ کو جو واقعہ پیش آیا وہاں پر 11 مزدوروں کو شہید کر دیا گیا اور انہیں ذبح کر دیا گیا۔ ذبح کرنے والا کون تھا عزیزان گرامی؟ مسلمان کو کون تھا؟ مسلمان ہی تھے، قاتل بھی مسلمان تھا، مقتول بھی مسلمان تھا۔ کمال کی بات تو یہ ہے مارنے والا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مرنے والا بھی کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ جو آج ہمارے درمیان ہم ایک بھائی دوسرے بھائی کو کاٹنے پہ لگے ہیں وہ اس فرقہ وارانیت کی وجہ سے ہے۔ تعصبی مسلمان نہ بنیے، تعصبی شیعہ نہ بنیے، تعصبی سنی نہ بنیے، بلکہ پیغمبر کے حقیقی پیروکار بنیے، پیغمبر کے سچے مسلمان بن جائیے۔ اس لیے کہ جب آپ سچے مسلمان بنیں گے تو آپ کے پیغمبر بھی آپ سے خوش ہوں گے، آپ کے امام بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کا خدا بھی آپ سے خوش ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی؟ آپ ہمارے بھائی، آپ ہمارے بزرگ ہیں، یقیناً یاد رکھیے گا آج جب اس محفل سے مجلس سے نکل جائیے گا تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے قدوت نہیں ہونی چاہیے، عداوت ہمارے دل میں کسی کے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر کسی کے لیے دل کھلا رکھیے۔ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ سے اپنے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے دل کے دروازے بھی کھول کے رکھیے۔ جب آپ دل کے دروازے کھول کے رکھیں گے تو آپ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور ایسے بھائی بنیں گے جب ایک بھائی کو ذرا سی بھی چوٹ لگے گی دوسرے بھائی کو فوراً تکلیف ہو جائے گی۔ میں یہیں پہ بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ الصلوات والسلام ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خدایا دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما، پرچم اسلام ہمیشہ بلند فرما، خدایا حاضرین میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما، جو بھی مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما، خدایا ہمارے تمام مسلمان جس دنیا سے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، خدایا تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک